اور سب سے خطرناک بات، توبہ توبہ توبہ، چشتی چاچو تیری چاچی گئی کہ جیل میوں تہاڈی چاچی گئی. یہ چاچی ایک دفعہ نہیں گئی. وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے صوفیوں کے اوپر. چاچی تے جاوے ہی جاوے، چاچا بھی نال ہی جائے گا جیل میاں دا. آخر جیسی ایک وڈی دوائی اور بھی رکھی ہے. جدہ تے بھائی جی عقیدہ نہ قرآن پڑھنے کو گمراہ ہوتا ہے وہ کافر ہے. ادروائز قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کو لوگ حاصل کریں. چاچی واپس آنے کے اوپر ایڈوانس مبارکباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھسلا ہے پاؤں مرزا کا اپنے پیشاب سے، لو آپ اپنے دام میں شیطان آ گیا. مرزا کے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جیل میوں تہاڈی چاچی گئی، ہن حلالی بنو تے اپنی چاچی نو واپس لے کے آؤ. سوچ رہے ہو کہ کنج دیاں گلاں ہون لگ گئی ہیں. جیل میاں دی چاچی کدھر چل گئی ہے تے کنج چل گئی ہے؟ دس دیں جناب، دس دیں تے مرزا دی زبان چوں ہی دس دیں. پہلے ذرا مرزا دے کولوں سنو کہ چاچی کنج چلی جاندی ہے. سنیے جناب. چونکہ اب وہ کفر بکوا چکا. جب تک وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتا وہ تو اس کو مرید کر ہی نہیں سکتا. وہ جو اس نے مرید کیا وہ فراڈ ہو گیا کیونکہ وہ خود کافر ہو چکا تھا. یہ کہتے ہیں نا کوئی جھوٹی موٹی بھی لکھ دے قادیانی تو کافر ہو جاتا ہے. تو اس میں کہیں ہے کہ انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہو؟ اور صرف اسلام نہیں قبول کرنا، ان کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ گئی اپنے مرشد سے. ہاں، اور اب انہوں نے جب تک اپنا پیر کوئی تلاش نہیں کیا وہ آگے مرید کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تصوف کی چین نہیں جڑتی جو ان کے خیال میں. اور سب سے خطرناک بات، توبہ توبہ توبہ، چشتی چاچو تیری چاچی گئی. ہاں، نکاح ٹوٹ گیا. مولوی لب اور وہابی نہ ہوئے. تو جناب نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کلمہ کفر بولا جائے تو چاچی چلی جاتی ہے. ایک بار پھر مرزا کی زبان سے ایک اور موقع کے اوپر بھی مرزا نے اسی قسم کی گفتگو کی اور یہ کہا چشتی چاچو تیری چاچی گئی. اور ادھر اس نے وجہ بھی بیان کی تھی. جناب جیل میں چاچو بتائیے گا کہ کیسے چاچی چلی جاتی ہے؟ چشتی چاچو تیری چاچی گئی کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے کلمات کفر سے، کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے کلمات کفر سے. تو تیری چاچی پہلے میں جا کے ریٹریو کرا. ہاں، نواں اکمیر، ہاں کو مولوی لبا. تو جناب ایک تو کلمہ کفر بولنے سے بندہ ایمان سے بھی جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پھر چاچی بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے. جو بڑی مشکلوں سے چاچی ملتی ہے وہ چاچی بھی چلی جاتی ہے. ویسے ایک بات ہے کہ مرزا والی جو چاچی ہے نا، جیل میں چاچی ہماری، وہ سخت بھی بہت زیادہ ہے اور مرزا کو وہ ٹائم ٹو ٹائم پھینٹتی بھی رہتی ہے. یہ ذرا گفتگو سن لیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ مرزا نے مار کھائی ہوئی ہے، مارا نہیں کبھی لیکن پھر بھی رو بہت زیادہ ہے مرزا کا. سنیے ذرا. میری شادی کو آج 16 سال زیادہ ہو چکے ہیں. میں نے شاید ایک دو دفعہ مار کھائی ہو، یعنی وہ کٹ نہیں زیادہ، وہ کبھی کبھار، لیکن میں نے مارا نہیں کبھی، اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. اس لیے نہیں کہ وہ میں کوئی بہت جو وہ اس طرح کا ہوں، حالانکہ میرا تو بہت زیادہ روب ہے اپنی بیوی پہ بھی بچوں پہ بھی، بہت زیادہ. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ کو یقین ہے تو میرے اسٹوڈنٹ سے. تو جناب انج دی سخت چاچی ہے تو مینوں تے لگدا ہے کہ ہن اس ویڈیو تو بعد چاچی تے جاوے ہی جاوے، چاچا بھی نال ہی جائے گا جیل میاں دا. اب باری آ گئی جناب مرزا انجینئر کے کفریات کی. جو مرزا انجینئر خود جن چیزوں کو کفر کہتا ہے اور خود مرزا انجینئر نے وہ باتیں کی ہوئی ہیں. مرزا کی وہ سٹیٹمنٹس، اسی کے ساتھ ساتھ مرزا کا ہی فتویٰ، وہ ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں. مرزا انجینئر ایک بات کہا کرتا تھا کہ بھئی یہ کہنا کہ فلاں بندے کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے یہ کلمات کفر ہے، کیونکہ یہ بات علم الغیب سے تعلق رکھتی ہے، اس وجہ سے یہ بات کرنا مرزا انجینئر کے مطابق کیا ہے، وہ کفر ہے. ذرا مرزا کی گفتگو سنیے. اب اس سے اگلی بات ہے، جو لوگ ورڈکٹ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے. یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ. تو جناب نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بندہ اگر یہ ورڈکٹ دیتا ہے کہ جی یہ اس بندے کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے تو یہ کلمات کفر ہے، کیونکہ علم الغیب سے یہ بات تعلق رکھتی ہے. اور یہی مرزا انجینئر ایک تو خود اپنے کافر آباء و اجداد کے اوپر فخر کرتا ہے، اس کے حوالے سے حدیث کے اندر جو کتنی سخت وعید موجود ہے اپنے کافر آباء و اجداد کے اوپر فخر کرنے کے حوالے سے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ وہ کافر آباء و اجداد ہمارے صوفیاء کے اوپر، ہمارے مسلمان صوفیاء کے اوپر
عذاب بن کے، اللہ کا عذاب بن کے آئے تھے، وہ ذرا گفتگو مرزا کے منہ سے ہی سنیے۔ میں نے کہا میرا نام ہی علی ہے، ذہن رکھنا، ایک نام علی، دوسرا اولاد میں منگولا دیا۔ ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول۔ تو جناب جو ورڈکٹ دینا کفر تھا کہ یہ کہنا کہ فلاں بندے پہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، یہ بات علم الغیب سے ہے اور یہ کہنے والا کافر ہے، اور مرزا نے یہ بات کہی ہے تو ثابت ہویا کہ جیل میوں تہاڈی چاچی گئی۔ یقین کرو، اپنی چاچی واپس لے آن دا انتظام کرو، اور یہ نال نال یہ چاچی ایک دفعہ نہیں گئی، اس معاملے دے حوالے نال جیلمیاں دی چاچی کئی دفعہ جا چکی ہے۔ ایک اور موقع تے بھی مرزا انجینئر نے یہی گل کی تھی کہ میں منگول ہوں اور میرے آباء و اجداد سے جو ہے وہ یہ جعلی پیر پٹوائے اور اس طرح کی بات کی، اور اللہ کا عذاب نازل ہوئے تھے تمہارے صوفیوں کے اوپر۔ سنیے جناب۔ تو میں منگول ہوں، ہمارے آباء و اجداد جب کافر تھے اس وقت تمہارے جعلی بابے اللہ نے ان کے ذریعے پٹوائے، وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے صوفیوں کے اوپر، وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے صوفیوں کے اوپر۔ اور اب آخر میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے مرزا کی سٹیٹمنٹ اور مرزا کا فتویٰ اکٹھا کر کے آپ کی آسانی کے لیے پیش کر دیتے ہیں کہ آپ کو بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جائے کہ جناب چاچی گئی کہ نہیں گئی۔ سنیے ذرا۔ تو صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول۔ لوگ ورڈکٹ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جب کافر تھے اس وقت تمہارے جعلی بابے اللہ نے ان کے ذریعے پٹوائے، وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے صوفیوں کے اوپر۔ لوگ ورڈکٹ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ جیل میں چاچی گئی، لیکن آخر جیسی ایک وڈی دوائی اور بھی رکھی ہے۔ مرزا انجینئر بڑا بار بار علماء کے اوپر یہ بات کرتا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، وہی کہ قرآن پڑھنے سے بھی گمراہ ہو سکتا ہے، جناب کو غلطی بات ہو سکتی ہے۔ ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کو بغیر استاد کے پڑھنے سے غلطی لگ سکتی ہے، اور اگر کسی کے اندر کوڑ موجود ہوگا تو وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس معاملے کے اندر مرزا کا موقف کیا ہے وہ ذرا مرزا کی زبان سے سن لیں۔ اور اسی لیے پھر وہ آپ کو کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے تو قرآن کیا کہ یہ کتابیں گمراہی ہے، نعوذ باللہ، یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے۔ اگر ہم کسی کافر کو کہیں کہ یہ لو، یہ کتاب لے لو، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی پا سکتے ہو، تو وہ کہے کہ یار اپنے پاس رکھو۔ لیکن قرآن تو کہتا ہے سورہ البقرہ 185، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور روشن دلائل ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب الفرقان ہے۔ یہ اگر کسی کا عقیدہ ہے نا جی قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ اگر کسی کا عقیدہ ہے نا جی قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ تو جناب یہ کتاب ہدایت ہے کہ کتاب گمراہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ کفری عقیدہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو یہ بات کرے وہ خود کافر ہے، اور جو یہ نہ مانے وہ بھی کافر ہے، اس کے اندر شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ واہ مرزا جی واہ، کیسی کیسی پکی سٹیٹمنٹس مرزا دیتا ہے کہ کسی طرح جیل میں چاچی سے مرزا کی جان چھوٹ جائے۔ اور اسی قسم کا ایک فتویٰ مرزا نے پنجابی زبان میں بھی کہا ہوا ہے کہ جندہ پائی جی یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن پڑھنا کو گمراہ ہوتا ہے تو وہ کافر ہے۔ سنیے جناب۔ مولوی کو پڑھو وہ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جدہ تے بھائی جی عقیدہ نہ قرآن پڑھنے کو گمراہ ہوتا ہے وہ کافر ہے۔ جدہ تے بھائی جی عقیدہ نہ قرآن پڑھنے کو گمراہ ہوتا ہے وہ کافر ہے۔ اور جناب جندہ تے بھائی جی یہ عقیدہ نا کہ قرآن پڑھنا کو گمراہ ہوتا ہے وہ کافر ہے۔ ہن جناب اسی ایک انج دا بندہ، ایک انج دا ہیرا پیش کرن جا رہے ہیں جڑا آندا ہے کہ قرآن نو پڑھ کے لوکی گمراہ ہوندے نے۔ ہاں اللہ ماشاءاللہ، اور وہ بھی شاید اللہ ماشاءاللہ جڑا نا کوئی ہدایت حاصل کرے، اللہ ماشاءاللہ۔ مثلا مثال دے طور تے اللہ ماشاءاللہ دا ورڈ یوز کدوں کیتا جاندا ہے؟ کوئی بندہ آندا ہے یار CSS جڑا نا وہ اینے ہزار جڑے نا بندے پیپر دیندے نے، اللہ ماشاءاللہ یہ کو پاس کرے، یعنی کہ کوئی پاس کر دے۔ جڑا قرآن دے والے نا انجری سٹیٹمنٹ دے کہ اللہ ماشاءاللہ ہی کو ہدایت حاصل کردا ہے، سنو ذرا مرزا دے منہ تے پھر آپ ہی سوچ لینا جیل میں ہو تے اے دے نال نال جڑے ساڈے بھین بھرا نے
کہ سوچنا چاچی گئی کہ چاچی نہیں گئی. سنیے ذرا. تو میں اس کو صرف کنکلوڈ کر رہا ہوں پرانے لیکچرز کو, ورنہ آپ پچھلے لیکچرز دیکھ لیں, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا کہ لازمی نتیجہ ہے اس چیز کا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اگر قیامت والے دن وہی سوال ہونا ہے جو مجھ سے ہونا ہے, جو آپ سے ہونا ہے, تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ صحیح حدیث بھی محفوظ ہو. ادروائز قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے, ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کو لوگ حاصل کریں. اس قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے, ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کو لوگ حاصل کریں. لیکن زیادہ تر چانس یہی آپ ہمارے سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں, اتنے مشرکانہ افعال پھیلے ہوئے ہیں. کس وجہ سے پھیلے ہوئے ہیں؟ وہ قرآن سے غلط رزلٹ نکالتے ہیں. تو جناب ہدایت ایک تو شاید اور پھر اللہ ماشاءاللہ کو حاصل کرے, اور قرآن کو پڑھ کے زیادہ چانس کیا ہے وہ بھی مرزا نے بات کی, ایک بار ذرا دوبارہ سنیے گا. لیکن زیادہ تر چانس یہی آپ ہمارے سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں, اتنے مشرکانہ افعال پھیلے ہوئے ہیں. کس وجہ سے پھیلے ہوئے ہیں؟ وہ قرآن سے غلط رزلٹ نکالتے ہیں. وہ قرآن سے غلط رزلٹ نکالتے ہیں. لو جناب سامبو, جو لوگ اس چیز سے روکتے ہیں کہ بغیر استاد کے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے, وہ بھی ایسی بات نہیں کرتے کہ قرآن سے مشرکانہ عقائد نکلتے ہیں, یا قرآن کے والے سے یہ کہیں کہ اللہ ماشاءاللہ کو ہدایت پائے گا. اور یہ بات جو مرزا جن کے اوپر فتویٰ لگا رہا ہے اس سے بھی سخت بات مرزا نے کی ہوئی ہے. تو مطلب چاچی گئی. اور آخر میں آپ کے لیے تو ہم نے آسانی کرنی ہوتی ہے, وہ آسانی ہم کر دیتے ہیں کہ مرزا کی سٹیٹمنٹ, مرزا کا فتویٰ سنیے ذرا جناب. اس قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے, ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کو لوگ حاصل کریں. لیکن زیادہ تر چانس یہی آپ ہمارے سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں, اتنے مشرکانہ افعال پھیلے ہوئے ہیں. کس وجہ سے پھیلے ہوئے ہیں؟ وہ قرآن سے غلط رزلٹ نکالتے ہیں. جدہ سے بھائی جی عقیدہ نہ قرآن پڑھنے کو گمراہ ہوتا ہے وہ کافر ہے. یہ اگر کسی کا عقیدہ ہے نا جی قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ پکا کافر ہے, اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. اور اب گزارش ہے مرزا اور مرزا کے اسٹوڈنٹ سے, اگر تم لوگوں کے اندر رتی برابر بھی غیرت ہو تو ایک تو اپنی چاچی واپس لے آنا. اکیڈمی میں ویسے نکاح پڑھائے جا سکتے ہیں, اپنے گرو کا بھی نکاح ایک بار دوبارہ پڑھا لو. اور آخر میں اگر مرزا اور مرزا کے اسٹوڈنٹس کو شرم آ جائے اور یہ چاچی واپس لے آئیں تو ہماری طرف سے چاچی واپس آنے کے اوپر ایڈوانس مبارکباد. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.